أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر انسان طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، تو انسان کے کتنے زیادہ معاملات ہیں، اسی طرح معیشت کے معاملات، طرح طرح کے انسان کو پریشانیاں اس کے پرفتن دور کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں ہر طرح کی ہمیں مسلمانوں کو رہنمائی فرمائی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو استغفار کے فوائد بتاؤں گا کہ استغفار کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بڑی پسند ہے، کیونکہ استغفار کے اندر عاجزی بہت زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عاجزی کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو استغفار بہت زیادہ اپنے بندے کا پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم استغفار کرو گے تو تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر تم بخشش طلب کرو گے، تم استغفار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، تو انہ کان غفارا، تمہارا رب تمہارے ماضی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے خوب برسنے والی بارش کو بھیجے گا۔ یہ استغفار کے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ پہلا انعام رب تعالیٰ نے استغفار کا دیا۔ پھر کہا اگر کسی جگہ بارشیں نہیں ہو رہی تو تمہیں پریشانی آ رہی ہے تو تم استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر خوب بارش برسنے والی بھیجے گا۔ اور پھر آگے رب تعالیٰ کا انعام دیتے ہیں استغفار کا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور بیٹوں سے رب تعالیٰ تمہاری مدد امداد فرمائے گا اگر تم استغفار کرو گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باغیچے اور نہریں بنا دے گا۔ یہ استغفار کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استغفار سے انسان کے جو ایک دل ہے، جو ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، تو ہمارا جو ضمیر ہے یہ سویا ہوا ہے۔ استغفار کرنے سے یہ ہوگا تو ہمارا نمازوں کے اندر دل لگے گا، رب تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہمارا دل لگے گا۔ ہمیں پتہ چلے گا ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں فرمایا میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کے اندر جب ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا خدا کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، جو چرند کا مالک ہے، پرند کا مالک ہے، جو جمادات نباتات ہر شے کا وہ مالک و خالق ہے، اگر ہم آج پھر اس کی طرف ہم رجوع کریں گے، اللہ کی طرف دوبارہ لوٹیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک بار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تو مانگے، رب تعالیٰ سے جب وہ معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل